بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین، جو جواں بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین، جو دہکتی آگ کے بستر پہ سویا وہ حسین، جو دہکتی آگ کے بستر پہ سویا وہ حسین، جس نے اپنا سب کچھ کھو کے کچھ نہ کھویا وہ حسین، جس نے اپنا سب کچھ کھو کے کچھ نہ کھویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین، جس نے اپنا سب کچھ کھو کے کچھ نہ کھویا وہ حسین، مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالا کر دیا، مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالا کر دیا، خون نے جس کے دو عالم میں اجالا کر دیا، خون نے جس کے دو عالم میں اجالا کر دیا، شیر کے مانند جو مقتل میں آیا وہ حسین، شیر کے مانند جو مقتل میں آیا وہ حسین، جو 72 زخم کھا کے مسکرایا وہ حسین، جو 72 زخم کھا کر مسکرایا وہ حسین، راہ حق میں جس نے اپنا سر کٹایا وہ حسین، راہ حق میں جس نے اپنا سر کٹایا وہ حسین، کربلا میں جس نے اپنا گھر لٹایا وہ حسین، زیر خنجر جس کا سجدہ عظمت اسلام ہے، زیر خنجر جس کا سجدہ عظمت اسلام ہے، جس کا ہر تیور رسول پاک کا پیغام ہے، جس کا ہر تیور رسول پاک کا پیغام ہے، اور کلمہ توحید ہے تیری شہادت اے حسین، کلمہ توحید ہے تیری شہادت اے حسین، تو نہ ہوتا تو نہ رہ جاتی یہ صداقت اے حسین، تو نہ ہوتا تو نہ رہ جاتی یہ صداقت اے حسین، تیری قربانی نے زندہ کر دیا اسلام کو، تیری قربانی نے زندہ کر دیا اسلام کو، یہ رہے گا تا ابد تیری بدولت اے حسین، یہ رہے گا تا ابد تیری بدولت اے حسین۔ احتمال آنے سے ہے، احتمال آنے کا ہے پھر سے یزیدیت کا دور، احتمال آنے کا ہے پھر سے یزیدیت کا دور، پھر جہان نو کو ہے تیری ضرورت اے حسین، پھر جہان نو کو ہے تیری ضرورت اے حسین۔ حال میرا کچھ بھی ہو میرا عقیدہ ہے یہی، یہ شعر سب کی جانب سے ہے، حال میرا کچھ بھی ہو میرا عقیدہ ہے یہی، بخشوائے گی مجھے تیری محبت اے حسین، بخشوائے گی مجھے تیری محبت اے حسین۔ رفیقان ملت اسلامیہ، کل آپ حضرات نے دیکھا سنا کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کا قافلہ مدینہ الطیبہ سے مکہ شریف کے لیے روانہ ہوا اور مکہ سے کربلا آیا۔ 7 محرم الحرام کو امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ پر اور آپ کے اہل و عیال پر، آپ کے رفقا پر پانی بند کر دیا گیا۔ ابن زیاد کا خط آیا تھا، اسی طرح ابن زیاد کا پھر ایک خط آیا تھا جس میں ابن سعد کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یزید کی بیعت لو، اگر وہ بیعت کر لیتے ہیں تو ٹھیک، ورنہ ان کو قتل کر دو۔ یہ حکم آیا ابن سعد کے پاس تو ابن سعد نے جنگ کا نکارہ بجا دیا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کا نکارہ بجا دیا۔ یہ 9 محرم الحرام کی تاریخ تھی، جمعرات کا دن تھا، 61 ہجری تھی، شام کا وقت تھا، شب عاشورہ کہہ لیجئے، شب عاشورہ تھی، جنگ کا نکارہ بجا دیا گیا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خیمے کے دروازے پر
تلوار کا سہارا لے کر کے گھٹنے پر سر رکھ کر کے آرام فرما رہے تھے، آپ کی آنکھ لگ گئی تھی کہ آپ کی بہن زینب تشریف لائیں اور کہا بھیا اٹھئے، دشمنوں نے خیمے پر حملہ کر دیا۔ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنکھ کھولی، ارشاد فرمایا بہن زینب ابھی ابھی خواب میں نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے اور انہوں نے کہا اے حسین ان قریب تم میرے پاس آنے والے ہو، صبر کرنا تم میرے پاس آنے والے ہو۔ بہن نے جب یہ سنا تو کہا یا ویلتا، ہائے مصیبت۔ امام نے فرمایا بہن صبر کرو اور اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ تم پر رحم فرمائے گا۔ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور بہن کی آپس میں گفتگو ہو رہی تھی کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کہا اے امام، یزیدیوں نے، ظالموں نے خیمے پر حملہ کر دیا۔ امام اٹھ کر کے جانے لگے۔ حضرت عباس نے کہا اے امام آپ نہ جائیں، میں جانے والا ہوں، میں جاتا ہوں۔ امام نے فرمایا ٹھیک ہے جاؤ اور یزیدیوں سے پوچھو کہ اس وقت حملے کا سبب کیا ہے۔ حضرت عباس امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام لے کر کے یزیدیوں کی فوج میں پہنچے اور کہا یہ بتاؤ کہ اس وقت حملے کا سبب کیا ہے۔ ابن سعد نے کہا کہ امام سے کہو یزید کی بیعت کریں یا حملے کے یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ٹھہرو، جلدی نہ کرو، میں تمہارا پیغام امام عالی مقام تک پہنچاتا ہوں۔ سیدنا امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہ خبر بھیجی گئی کہ آپ یزید کی بیعت کریں یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس سے کہا جاؤ یزیدیوں سے جا کر کے کہو کہ وہ ہمیں ایک رات کی مہلت دے دیں تاکہ ہم رات بھر اللہ کی عبادت کر سکیں، اللہ کی ریاضت کر سکیں، اللہ کے لیے نماز پڑھ سکیں، توبہ و استغفار کر لیں اور تسبیحات پڑھ لیں، یعنی دل کھول کر کے اللہ کی عبادت و ریاضت کر لیں۔ تم سب جانتے ہو کہ حسین کو نماز سے کتنی محبت ہے، اس لیے مجھے ایک رات کی مہلت دی جائے۔ حضرت عباس امام کا یہ پیغام لے کر کے یزید کی فوج میں جاتے ہیں اور یہ پیغام دیتے ہیں کہ امام نے ایک رات کی مہلت مانگی ہے۔ ابن سعد نے اپنے حامیوں سے مشورہ کیا، شمر ذوالجوشن سے مشورہ کیا تو سب نے کہا ٹھیک ہے امام کو ایک رات کی مہلت دے دو۔ سیدنا امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک رات کی مہلت ملی۔ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سبھی ساتھیوں کو جمع کیا اور ساتھیوں کے درمیان ایک تقریر ولولہ انگیز کی۔ امام نے اللہ تعالیٰ کا، اللہ کی تعریف بیان کی اور امام نے کہا اے اللہ تیرا شکر ہے، ہر حال میں چاہے تو تکلیف میں رکھے یا تو آرام میں رکھے، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا ہے۔ اس کے بعد امام نے اپنے ساتھیوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے، میرے ساتھیوں کی طرح میں اپنے ساتھیوں کے جیسا وفادار دنیا میں کسی کے ساتھیوں کو نہیں سمجھتا ہوں، اور اپنے گھر سے افضل و اعلیٰ، اپنے اہل بیت سے زیادہ افضل و اعلیٰ دنیا میں کسی کے گھر والوں کو نہیں سمجھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت عطا فرمائی کہ اہل بیت میں میرا مقام رکھا، اور اللہ تعالیٰ نے دین کا علم مجھے عطا فرمایا، دین کی تفہیم عطا فرمائی، قرآن کا علم عطا فرمایا۔ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صحابہ کے درمیان، اپنے صحابیوں کے درمیان، ساتھیوں کے درمیان یہ تقریر فرمائی۔ اس کے بعد ساتھیوں سے کہا اے میرے ساتھیوں، تم نے میرا برابر ساتھ دیا ہے اور تم جانتے ہو کہ صبح مجھے قتل کر دیا جائے گا، یہ یزیدی صرف میرے خون کے پیاسے ہیں، یہ مجھے قتل کرنے کے بعد کسی کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے، لہٰذا میں تم کو حکم دیتا ہوں کہ تم سب یہاں سے چلے جاؤ، اتنی بڑی زمین ہے، تمہارا جہاں جی کرے وہاں چلے جاؤ، ہم تم سے کوئی شکایت نہیں کریں گے، ہمیں تم سے کوئی شکوہ نہیں ہوگا، تمہارا جہاں جی کرے وہاں چلے جاؤ، یہ یزیدی صرف مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں۔ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں نے بیک زبان ہو کر کے کہا
سب سے پہلے حضرت عباس نے کہا اے امام ہم آپ کا صرف اس لیے ساتھ چھوڑ دیں کہ ہم آپ کے بعد زندہ رہیں، خدا ہمیں وہ دن نہ دکھائے۔ اس کے بعد امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائیوں نے، بھتیجوں نے، بھانجوں نے سب نے بیک زبان ہو کر کے کہا اے امام آپ کے بعد زندہ رہنے میں زندگی میں کوئی لطف نہیں ہے، کوئی مزہ نہیں ہے، ہم آپ قتل کر دیے جائیں گے، ہم لوگوں کو کیا منہ دکھائیں گے، اس لیے امام ہم اپنی جانوں کو آپ پر نثار کریں گے، اپنی جانوں کو آپ پر قربان کریں گے اور آپ سے پہلے ہم اپنی قربانیاں پیش کریں گے۔ اس طریقے سے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی آپ پر جانثاری کا ثبوت پیش کر رہے تھے۔ اس کے بعد مسلم بن اوسجہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا اے امام ہم آپ کے بعد زندہ رہیں یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، میرے ہاتھ میں اگر نیزہ ہو تو میں نیزہ سے یزیدیوں کو ماروں گا اور ان کے سینے میں نیزے کو پیوست کر دوں گا، اگر میرے ہاتھ میں تلوار ہو تو میں تلوار سے یزیدیوں کو ماروں گا، اور اگر میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہ ہو تو میں پتھر لے کر کے یزیدیوں سے مقابلہ کروں گا، لیکن آپ پر اپنی جان کو قربان کر دوں گا۔ اگر 70 مرتبہ بھی مجھے قتل کیا جائے تو میں اس میں اپنے لیے خوش نصیبی سمجھوں گا۔ اسی طریقے سے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی حبیب بن مظاہر کھڑے ہوئے، کہا اے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری جان چلی جائے اور آپ کا کنبہ بچ جائے، آپ کا گھرانہ بچ جائے تو یہ بڑی سعادت مندی کی بات ہے، بڑی خوش قسمتی کی بات ہے۔ اے امام اگر مجھے 100 مرتبہ قتل کیا جائے اور 100 مرتبہ زندہ کیا جائے اور میری لاش کو جلا دیا جائے تب بھی میں یہی آرزو کروں گا کہ مجھے بار بار قتل کیا جائے اور میں بار بار آپ کے نام پر قربان ہوتا رہوں۔ اس طریقے سے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی یکے بعد دیگر کھڑے ہو کر کے اپنی غلامی کا اور عقیدت کا ثبوت پیش کر رہے تھے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کا شکریہ ادا کیا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات بھر نماز پڑھی، اور جب رات بھر نماز پڑھی، تلاوت کی، عبادت کی اللہ تعالیٰ کی مسلمانوں، اس کے بعد جب 10ویں محرم کی صبح نمودار ہوئی تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور آپ کے ساتھیوں نے نماز فجر ادا کی، خوب خشوع و خضوع کے ساتھ نماز فجر کو ادا کیا۔ امام علی مقام نے نماز فجر کے بعد اپنے ساتھیوں کے لیے استقامت کی دعا مانگی، صبر و تحمل کی دعا مانگی۔ اس کے بعد 10ویں محرم کا سورج طلوع ہوا، وہ قیامت خیز سورج طلوع ہوا، وہ سورج طلوع ہوا اور قیامت کا منظر لے کر کے آیا۔ وہ 10ویں محرم الحرام کا خونی منظر تھا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے اہل بیت، آپ کے ساتھی 3 دن سے بھوکے پیاسے تھے، کچھ کھایا نہیں تھا، ایک قطرہ، ایک لقمہ کھانے کا امام علی مقام کے حلق کے نیچے نہیں اترا تھا، اور نہ ہی پانی کا ایک قطرہ امام کے حلق میں گیا تھا، اور اس کے باوجود سامنے امام کے 22,000 کا لشکر جرار موجود ہے، اور وہ کوفی جنہوں نے آپ کو 150 خطوط لکھ کر کے بلایا تھا، آپ کے ساتھ غداری کی، آپ کو تنہا چھوڑ دیا، یزیدی فوج کے ساتھ مل کر آپ سے لڑنے کے لیے تیار ہو گئے، آپ پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتمام حجت کے لیے ایک خطاب فرمایا، تقریر کی، جس میں امام علی مقام نے اللہ کی حمد و ثنا کے بعد ارشاد فرمایا، اے یزیدیوں سنو، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نواسہ ہوں؟ کیا تم نہیں جانتے ہو کہ میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی علی مرتضیٰ کا فرزند ہوں؟ تمہیں پتہ نہیں کہ سید الشہداء حضرت امیر حمزہ میرے نبی میرے والد صاحب کے چچا ہیں، اور تمہیں پتہ نہیں جعفر طیار میرے چچا ہیں، اور تمہیں پتہ نہیں کہ نانا جان نے حسن اور حسین کے تعلق سے فرمایا کہ حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں؟ اے لوگوں، کیا تم نے یہ حدیث
سنی نہیں ہے، اور تمہیں پتا ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میرے نانا جان نے فرمایا حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہے، یہ حدیث صحیح ہے۔ اور اگر تمہیں ایسا لگتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے تو اب بھی اس دنیا میں جابر ابن عبداللہ، حضرت انس، حضرت سال اور حضرت زید ابن ارقم موجود ہیں، اللہ کے نبی کے صحابی موجود ہیں، تم ان سے جا کر کے پوچھ لو، وہ تمہیں بتائیں گے کہ نبی نے یہ فرمایا تھا حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اے لوگوں، اگر تم یہ بھی نہیں مانتے، امام تقریر فرما رہے تھے، شمر ذوالجوشن بدبخت انسان نے امام کی تقریر میں مداخلت کرتے ہوئے بدتمیزی کی۔ حبیب بن مظاہر امام کے ساتھی نے کہا، اے شمر، تو نہیں سمجھ سکتا کہ امام کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ نے تیرے دل و دماغ پر مہر لگا دی ہے، اس لیے تو سمجھ نہیں پا رہا۔